بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس می ڈاکٹر ذیشان وہاب فرام ڈاکٹرز فارما چینل. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امپورٹنٹ میڈیکل پریفکسز دیٹ از یوزڈ ان میڈیکل ٹرمینالوجی. تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ پریفکس کیا چیز ہے. Prefix is basically a word or letter that is placed before the stem of the word. اس کو ہم اردو میں سابقہ بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم جو ورڈ لفظ کا جو مین پارٹ ہے اس سے پہلے لگاتے ہیں. تو آئیے اس کے کچھ ایگزامپلس کی طرف جو کامنلی میڈیکل ٹرمینالوجی میں یوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہے ایڈینو. ایڈینو مینز گلینڈولر. اس کے کچھ ایگزامپلز یہ ہے ایڈینوپیتھی. تو ایڈینوپیتھی مینز diseases of the glands. The second one is adenoma, tumor of the glandular origin. اچھا جو دوسرا ہے ہمارے پاس A means not or absent. تو اس کی کچھ ایگزامپلز ہے انوکسیا اور انوسمیا. انوکسیا means absent of oxygen. جب ہمارے بلڈ کے اندر آکسیجن نہیں ہوتا تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں انوکسیا. انوسمیا mean loss of sensation of smell. یعنی جب اسمیل سنسیشن لاس ہوتی ہے اس کو ہم انوسمیا کہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ایورٹو. ایورٹو از بیسیکلی یوزڈ فار ایورٹا وچ از دا بگیسٹ آرٹری آف دی ہیومن باڈی. تو فار ایگزامپل ایورٹیکٹومی, لاس اور ریموول آف ایورٹا اور سم پارٹ آف دی ایورٹا از کالڈ ایورٹیکٹومی. یعنی جب ہم ایورٹا کے کسی پارٹ کو علیحدہ کرتے ہیں بائی سرجری, بائی سرجیکل آپریشن, تو اس کو ہم کہتے ہیں ایورٹیکٹومی. اس کے علاوہ دا ورڈ آرتھو. آرتھو از یوزڈ فار جوائنٹ. تو فار ایگزامپل آرتھرائٹس, انفلیمیشن آف دی جوائنٹ, اس کو ہم کہتے ہیں آرتھو. اچھا پھر ہمارے پاس آتا ہے بیلیفرو. بیلیفرو مین آئی لڈ. تو اس کے کچھ ایگزامپلز ہے بیلیفرائٹس. بیلیفرائٹس مینز انفلیمیشن آف دی آئی لڈ. تو یہ بھی موسٹ کامنلی یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ برانکو. برانکو جو ہے ہمارے پاس برونکائی کے لیے استعمال ہوتی ہے. فار ایگزامپل جب ہم برونکائی کی بات کرتے ہیں تو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں برانکو کنسٹرکشن اور برانکو ڈائلیشن. برانکو کنسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب برونکائی کی جو نارمل لیومن ہے یا کیلیبر ہے وہ ڈیکریزڈ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم برانکو کنسٹرکشن کہتے ہیں. اور جو برانکو ڈائلیشن ہے جب برونکیولز یا برونکائی کی جو نارمل کیلیبر ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے تو اس کو ہم برونکو ڈائلیشن کہتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے دا ورڈ کارڈیو. کارڈیو مینز ہارٹ. تو اس کے ایگزامپل ہے کارڈیالوجی. دا اسٹڈی آف ہارٹ از کالڈ کارڈیالوجی. اس کے بعد ہے سیفل. سیفیلو جو ہے وہ ہمارے پاس ہیڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل ہے سیفیلو ہیماٹوما. یعنی جب اسکالپ اور اسکل کے درمیان فلوئڈ ایکومولیشن ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیفیلو ہیماٹوما. اچھا پھر اس کے بعد ہے سیریبرو. سیریبرو جو ہے وہ برین کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کی کامن ایگزامپل ہے سیریبرو واسکولر ایکسیڈنٹ جس کو ہم اسٹروک بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہے سروائکو. سروائکو بیسیکلی ہم جو ہے سرویکس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ ہے. تو اس کی ایگزامپل ہے سرویسائٹس. سرویسائٹس مین انفلیمیشن آف دی سروکس. اچھا پھر ہمارے پاس ہے کولیسسٹو. کولیسسٹو جو ہے یہ بیسیکلی گال بلیڈر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کی کامن ایگزامپل ہے کولیسسٹائٹس. کولیسسٹائٹس مینز انفلیمیشن آف دی گال بلیڈر. اچھا پھر ہمارے پاس ہے کولائی. کولائی بیسیکلی یوزڈ ہوتا ہے کولان وچ از بیسیکلی دا فرسٹ پارٹ آف دی لارج انٹسٹائن کولون. That basically consists of 3 parts: ascending colon, descending colon and transverse colon. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ sigmoid colon ہے. اچھا تو ہمارے پاس کولون جب کولائی کا ورڈ آتا ہے تو یہ بہت ساری میڈیکل ٹرمز میں یوز ہوتا ہے لیکن اس کی کامن ایگزامپل ہے کولونوسٹومی. یعنی جب ہم اوپننگ کریٹ کرتے ہیں کولون میں ایکسٹرنلی تو اس کو ہم کہتے ہیں کولونوسٹومی. اچھا پھر ہمارے پاس ہے کالپو. کالپو بیسیکلی ایک ورڈ ہے جو ہم ویجائنا کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس کی کامن ایگزامپل ہے کالپو ہسٹیروپیکسی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آپریشن ہے یا سرجیکل پروسیجر ہے جس میں ہم جو یوٹرس ہے
اور پیروٹونیل وال آف دی ویجائنا ہے، اس کو ہم اٹیچ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ہمارے پاس ہے گیسٹرو۔ گیسٹرو مین سٹمک، یہ ہم سٹمک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل گیسٹرو انٹرائٹس، یعنی انفلیمیشن آف دی سٹمک اور انفلیمیشن آف دی اسمال انٹسٹائن، تو اس کو ہم کہتے ہیں گیسٹرو انٹرائٹس، اور یہ بیسیکلی ہم اس کو ڈائریا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، گلاسو، گلاسو مینس ٹنگ، تو اس کی کامن ایگزامپل ہے گلاسائٹس۔ انفلیمیشن آف دی ٹنگ از کالڈ گلاسائٹس۔ پھر ہمارے پاس ہے ہیم۔ ہیم بیسیکلی ہم یوز کرتے ہیں بلڈ کے لیے، فار ایگزامپل ہیماچوریا اور ہیماٹیمیسس۔ ہیماٹیمیسس مینس بلڈ ان وومٹنگ۔ اچھا، پھر ہمارے پاس ہے ہیپا۔ ہیپا مین لیور، تو بیسیکلی اس کی کامن ایگزامپل ہے ہیپاٹائٹس۔ ہیپاٹائٹس مین انفلیمیشن آف دا لیور، تو ورڈ ہیپا جو ہے یہ بیسیکلی یوز ہوتا ہے لیور کے لیے۔ اچھا، پھر ہمارے پاس ہے ہسٹیرو۔ ہسٹیرو بیسیکلی مینس یوٹرس، تو اس کی کامن ایگزامپل ہے ہسٹریکٹومی۔ ہسٹریکٹومی مینس ریموول اور سرجیکل ریموول آف دی یوٹرس از کالڈ ہسٹریکٹومی۔ پھر ہمارے پاس ہے لیرنگو۔ لیرنگو مینس لیرنگس، تو اس کی کامن ایگزامپل ہے لیرنگوسکوپی۔ جب ہم لیرنگس کو ایک انسٹرومنٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں جس کا نام ہے لیرنگوسکوپ، تو اس پروسیجر یا اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں لیرنگوسکوپی۔ ہمارے پاس ہے لیکو۔ لیکو، جو ورڈ لیکو ہے یہ بیسیکلی وائٹ بلڈ سیلز کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس کی کامن ایگزامپل ہے لیکوپینیا، یعنی جب ہماری بلڈ کے اندر وائٹ بلڈ سیلز کی مقدار کم ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں لیکوپینیا۔ پھر ہمارے پاس ہے دا ورڈ میٹرو۔ میٹرو مین یوٹرس، تو اس کی کامن ایگزامپل ہے میٹرائٹس۔ میٹرائٹس مین انفلیمیشن آف دا یوٹرس از کالڈ میٹرائٹس۔ پھر ہمارے پاس ہے مایو۔ مایو مین مسلس، فار ایگزامپل اس کی کامن ایگزامپل ہے مایوٹونیا۔ مایوٹونیا مین جب ہماری مسلس کی نارمل ریلیکسیشن پروسیس ہے وہ کم ہو جائے یا اس میں کمی آ جائے یا اس میں کوئی ایب نارمیلٹی آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں مایوٹونیا۔ پھر ہمارے پاس ہے دا ورڈ نیفرو۔ نیفرو بیسیکلی یوزڈ ہوتا ہے کڈنی کے لیے، فار ایگزامپل نیفرولیتھیسس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کڈنی کے اندر سٹون بن جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں نیفرولیتھیسس۔ اچھا، پھر ہمارے پاس ہے دا ورڈ نیورو۔ اس کی کامن ایگزامپل ہے نیورولوجی۔ دا اسٹڈی آف دی نروس سسٹم یا نیورونز از کالڈ نیورولوجی۔ پھر ہمارے پاس ہے دا ورڈ اوڈونٹو۔ اوڈونٹو مین ٹوتھ، تو اس کی کامن ایگزامپل ہے اوڈونٹلجیا۔ اوڈونٹلجیا مین ٹوتھ ایک۔ اس کے بعد ارکائڈو۔ ارکائڈو مین ٹیسٹس۔ ارکائڈیکٹومی، اس کی کامن ایگزامپل ہے ارکائڈیکٹومی، جس کا مطلب یہ ہے ریمول اور سرجیکل ریمول آف دی ٹیسٹس از کالڈ ارکائڈیکٹومی۔ پھر ہمارے پاس ہے آسٹیو۔ دا ورڈ آسٹیو مینس بون۔ اس کی کامن ایگزامپل ہے آسٹیالوجی، آسٹیوپوروسس۔ آسٹیالوجی مین the study of bones is called osteology۔ آسٹیوپوروسس یہ بھی بونس کی بیماریاں ہے جس میں بونس کی سافٹننگ ہو جاتی ہے اور تھننگ ہو جاتی ہے، اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں آسٹیوپوروسس۔ پھر ہمارے پاس ہے دا ورڈ اوٹو۔ اوٹو بیسیکلی ایئر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کی کامن ایگزامپل ہے اوٹوریا۔ اوٹوریا مین ایکسیسیو ایئر ڈسچارج۔ پھر ہمارے پاس ہے فیرنگو۔ دا ورڈ فیرنگو از یوزڈ فار فیرنگس، فار ایگزامپل pharyngitis، تو inflammation of the pharynx is called pharyngitis۔ اچھا، پھر ہمارے پاس ہے پایو۔ پایو بیسیکلی پس فارمیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے یا ایپسس فارمیشن کے لیے، تو اس کی کامن ایگزامپل ہے پایو تھورکس۔ جب تھورکس کے اندر، چیسٹ کیویٹی کے اندر پس جمع ہو جائے یا ایپسس جمع ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں پایو تھورکس۔ اچھا، پھر ہمارے پاس ہے نیمو۔ نیمو بیسیکلی لنگس کے لیے استعمال ہوتی ہے، فار ایگزامپل نیمو تھورکس۔ نیمو تھورکس مینس presence of air in the chest cavity or pleural cavity is called pneumothorax۔ پھر ہمارے پاس ہے the word renal۔ renal is basically used for kidney، جیسا کہ ہم commonly استعمال کرتے ہیں the word renal artery، renal stone، renal vein، تو یہ سارے ہمارے پاس کڈنی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔
اس کے بعد جو ہے دا ورڈ اسپلینو مین اسپلین. اچھا اس کے کامن ایگزامپل ہے اسپلینو میگیلی وچ مینز انلارجمنٹ آف دا اسپلین. اچھا اس کے بعد ہے تائرو. دا ورڈ تائرو از یوزڈ فار تھائرائڈ گلینڈ. اس کی کامن ایگزامپل ہے تائرائڈیکٹومی. تو تائرائڈیکٹومی کا مطلب یہ ہے ریمول آف دی تائرائڈ گلینڈ از کالڈ تائرائڈیکٹومی. اچھا اس کے بعد ہے یوریتھرو. دا ورڈ یوریتھرو از یوزڈ فار یوریتھرا اور اس کی کامن ایگزامپل ہے یوریتھرائٹس. یوریتھرائٹس مینز انفلیمیشن آف دا یوریتھرا از کالڈ یوریتھرائٹس. اچھا پھر ہمارے پاس ہے ویزائکو. ویزائکو جو ورڈ ہے یہ بیسیکلی ہم بلیڈر کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس میں اس کی موسٹ کامن ایگزامپل ہے ویزائکوسٹومی. یعنی جب ہم ایبڈومینل وال کے ذریعے بلیڈر کے اندر اوپننگ پیدا کرتے ہیں یا اوپننگ کریٹ کرتے ہیں تو اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ویزائکوسٹومی. ویسے تو بہت سارے میڈیکل ٹرمز ہیں لیکن کچھ امپورٹنٹ میڈیکل ٹرمز ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کی. امید کرتا ہوں کہ یہ ورڈز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.